انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ رحم فرمائے. یعنی اتنا غلط عقیدہ. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایم اے ڈبل ایم اے یونیورسٹیوں کے فارغ ہیں، بڑے برین ہیں، جینیس قسم کے لوگ ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ درخت کے باہر لڑکی پھیرے مار رہی ہے، شگن ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بس وہی ہمارے مسلمانوں میں ہے. اچھا اب ان کے جو کچھ تھوڑے بہت ہمارے بھی وہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، اللہ ہدایت دے انہیں بھی ہمیں بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایام جو ہے منحوس ہیں. یہ تو قرآن میں ہے نا کہ ایام نحسات. تو مجھے ایک بات بتاؤ، جو دن تمہارے دشمن کے لیے منحوس ہو ہمارے لیے مبارک ہوگا یا منحوس ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دن میرا دشمن مر گیا تو اس کے لیے تو منحوس تھا، لیکن میرے لیے تو جس میں کافر مرے ہیں وہ دن تو ان کے لیے منحوس تھے، ہمارے لیے تو منحوس نہیں ہے نا. ہمارے لیے تو مبارک دن ہے کہ کفار پر اللہ کا عذاب آیا، ان کو اللہ نے ہلاک کیا. اب دیکھو نا، یوم بدر ہے تو مسلمانوں کے لیے تو یوم الفرقان ہے، یوم مبارک ہے. لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی کے لیے تو واقعی منحوس دن ہے. ان کے 70 بندہ مارا گیا، 70 قید ہو گیا. تو یہ عقیدے رکھنا جو ہے نا، یاد رکھو یہ جہالت. تمام دن میرے اللہ نے پیدا کیے. اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں. ہر مہینے کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. ہر دن کے اندر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. ایک کے ہاں موت ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، وہ غم منا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جنازہ لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی براتیں جا رہی ہوتی ہیں. یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس میں کیا ہے؟ ہاں، جن اوقات کو یا جن زمانوں کو اللہ نے مبارک فرمایا ہے وہ مبارک ہے. جیسے جمعہ کا دن ہے، جیسے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسے رمضان المبارک کا عشرہ اخیر ہے، جیسے لیلۃ العید ہے، لیلۃ الفطر ہے اور لیلۃ الضحیٰ ہے. یہ اوقات جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اللہ نے شان والا بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں، سارا قرآن حدیث پڑھ جاؤ، آپ کو اللہ نے برکت والے زمانے اور برکت والے مکان اور برکت والی گھڑیوں کے بارے میں تو بتایا ہے، کہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ گھڑی منحوس ہے. یہ تو بتایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جو دعا مانگو گے فوراً قبول ہو جاتی ہے. یہ بتایا ہے کہ بھئی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے. لیکن کہیں یہ تو نہیں بتایا کہ فلاں مہینے کی جو رات ہے وہ منحوس ہے، تم کھڑے رہنا. تو یہ بات یاد رکھیں. تو اب ہمارا ایمان کیا ہے کہ آسمان ہیں اور برحق ہیں. آسمانوں کے دروازے ہیں، برحق ہیں. وہ دروازے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھلتے ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان 7 ہیں. اب اس میں بھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان 7 جو ہے ایسے نہیں کہ تحت در تا ایک دوسرے کے اوپر ایک نہیں، بلکہ بینہن خلا، ان کے درمیان میں فاصلہ ہے. اور اس فاصلے کو سرکار دو عالم نے بیان فرما دیا ہے کہ بھئی ایک زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. 500 اعوام، 500 سال. اب 500 سال کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہاں آگے قید نہیں ہے، یاد رکھو. تو 500 سال کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی پیدل جائے، اگر گھوڑے پہ جائے کم ہو جائے گا، ہوائی جہاز پہ جائے اور کم ہو جائے گا.
راکٹ پہ بیٹھے تو اور کم ہو جائے گا، اور اگر براق پہ بیٹھ جائے تو اور کم ہو جائے گا. وہ تو براق ہے نا، وہ تو برق ہے نا. جہاں اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی. بات کو سمجھیں، حدیث قرآن کو سمجھا کرو. یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیا بس نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ براق ایسی تھی کہ جہاں اس کا نظر پڑتی وہی قدم ہوتا. اچھا، اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا تھا سمجھو. قرآن کہتا ہے فرجل بصرا، آسمان پہ نظر ڈالو، دیکھو، بار بار دیکھو. مانا کہ ہماری نظر آسمان تک جا سکتی ہے، اگر نہیں جا سکتی تو اللہ ہمیں کیوں حکم دے رہے ہیں؟ بھئی جو ہم دیکھ ہی نہ سکیں اس کے دیکھنے کا کیا پتہ فائدہ؟ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ زمین کے نیچے دیکھو، اس کے نیچے ہماری نظر نہیں جا سکتی. تو جہاں دیکھنے کا حکم ہے، اور ایک دفعہ بھی نہیں کئی دفعہ فرمایا فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. اور جیسے اللہ یہاں فرماتی ہے ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، پھر بار بار نظر ڈالو. يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. تیری نظر تو تھک جائے گی، تیری نظر جو عاجز آ جائے گی، لیکن آسمانوں میں تم کوئی عیب نہیں نکال سکتے ہو، کیونکہ وہ بے عیب ذات کے بنے ہوئے ہیں. اس ذات نے بنایا ہے جو عیبوں سے پاک ہے، ہر صفت نقص سے پاک. تو اب بات سمجھنے کی کوشش کرو، تھوڑا سا دماغ کھلا رکھو. یہ نہ ہو کہ دماغ گھر میں ہو اور آپ یہاں قرآن میں بیٹھے ہوں. یہی ہوتا ہے نا، ہم نماز پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اور خیال ہوتا یار گھڑی تو میں حمام میں بھول آیا، اللہ رحمت کرے میرے پیچھے پتہ نہیں کون جا کے اٹھا لے گا. یہ ہم نماز پڑھ رہے تھے. اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا کہ بر زبان تسبیح، زبان پہ تو ہوتا ہے سبحان ربی اللہ، اور در دل گا اخر، دل میں ہوتا ہے کہ میرے گدھے کا کیا حال ہے اور گھوڑے کا کیا حال ہے. نماز زبان پہ تسبیح ہوتی ہے اور دلوں کے اندر گدھا گھوڑا ہوتا ہے. یہ ہماری نمازیں ہیں. تو اب تو وہ نماز پڑھنے والے بھی میرے خیال میں چلے گئے. حضور پاک کی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جس کے لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، فرماتی تھی بیٹا حضور کی نماز کا کیوں پوچھتے ہو؟ حضور کی نماز کا جو حسن تھا، جو جمال تھا، جو کمال تھا، جو طول تھا، تم کیا سمجھ سکتے؟ حضور جو فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تمہیں کبھی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے نماز میں؟ تو پھر ہماری نماز کیا ہوئی؟ وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا. وہ 1000 سجدے فضول ہیں جو رہین لغو یہ پا نہیں. اسی لیے کہا تھا نا اقبال نے کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، ممبروں پہ کھڑے ہو کر اذان دینا اور ہے، اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں کھڑے ہو کے اذان دینا جو ہے وہ اور ہے. گولیاں آ رہی ہیں، وہ مٹانا چاہتی ہیں، وہ اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھائی اب اللہ نے ہمیں کیا فرمایا کہ دیکھو آسمان، تو اب اس کا معنی ہماری نظر آسمان تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور براق کی سپیڈ کیا تھی؟ جہاں قدم نظر وہاں، تو مانے آسمان پہ بھی نظر ڈالو تو پہلا قدم تو آسمان ہو جائے گا. تو کتنی 7 قدم ہو جائیں گے 7 آسمان، کتنی دیر لگے گی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں
کہ جو منکرین السماوات ہیں وہ بالکل غلط ہے. آسمان برحق ہیں اور ساتھ ہیں، درمیان میں فاصلہ ہے، اور ہر آسمان ایک دوسرے کے اوپر ایسے کبے کی شکل میں ہے، جیسے یہ اوپر کبا ہے ایسے کبے کی شکل میں ہے، اور بالکل ایک دوسرے کے اوپر برابر ہے، نہ کہیں کم ہے نہ کہیں زیادہ ہے، نہ کہیں لٹک رہا ہے نہ کہیں چھوٹا ہے، نہ کہیں سوراخ ہے نہ کہیں نقص ہے، اور نہ تیری کسی جگہ گریس دینے کی ضرورت ہے، نہ تیری جگہ کسی رنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ رنگ پھیکا پڑ جائے گا. ہزاروں سال گزر گئے، اللہ نے فرمایا حل تری من فطور، کیا دیکھا تم نے اس میں کوئی چھوٹا موٹا سوراخ پڑ گیا ہو؟ اب جو تمہارے دماغوں میں مشکل ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اگر یہ آسمانوں پہ کوئی نہیں جا سکتا ہے تو یہ لوگ چاند پہ کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ چاند پہ گئے ہیں، یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، چاند پہ گئے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا. چلو پہلے تو کچھ مولوی نہیں مانتے تھے نا، یہ ہماری جو بالکل جامد قوم ہے نا، جن کے دماغ میں جمود ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، ادھر ادھر ہلتا ہی نہیں، یہ جلدی نہیں مانتے، ایسا ایسا بیچاروں کو ماننا پڑ جاتا ہے. یہ تو ہوائی جہاز بھی نہیں مانتے تھے کہ لوہا بھی کبھی اڑ سکتا ہے، لوہا تو باری چیز ہے، اس کو نیچے گرنا چاہیے، ثقیل چیز ہے. اچھا لوہا تو ثقیل چیز ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں من وزن اٹھا کے جہاز پانی کے اوپر چلے، اس کو تو ڈوب جانا چاہیے. یہ تو بیچارے اسی چکر میں رہے کئی عرصہ. تو یاد رکھیں کہ یہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں. جب ساری دنیا نے سیٹلائٹ سے دیکھ لیا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، پھر وہاں سے جا کے وہ باقاعدہ اس کے فوٹو لائے ہیں، تصویریں لائے ہیں، اور بعض کیمرے ایسے بھی تھے جو ان کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے تھے اور دکھلا رہے تھے. تو یہ حقیقت ہے. لیکن آج سے چاند وغیرہ جو ہیں یہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے. یہی تو دھوکہ ہے لوگوں کو. اگر یہ آسمانوں کے اوپر ہوں تو ان کا باپ بھی نہیں جا سکتا. یہ چاند، سورج، تارے وارے، مریخ، عطارد، مشتری، یہ سارے کے سارے آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ ایسے ہیں جیسے یہ دیکھو نا، یہ لٹک رہا ہے، نہ زمین پر ہے نہ چھت پہ ہے، درمیان لٹکا ہوا. اسی طرح یہ کرات کو اللہ نے لٹکا دیا. اب یہ اور کمال قدرت ہے کہ اتنے بڑے کرے ہیں اور معلق ہیں، کھڑے ہیں. اچھا ابھی کیسے کھڑے ہیں؟ کیسے کھڑے ہیں یاد رکھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ بھائی یہ تو سورج جو ہے وہ تو ہم سے 16 گنا بڑا ہے، ہماری زمین سے 16 گنا بڑا ہے. اچھا یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو سب سے اللہ کی مخلوق کا سب سے چھوٹا چھوٹا سیارہ ہے. اس کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے 3 حصوں میں پانی ہے اور ایک حصہ درمیان میں اٹھا ہوا ہے. وہ دنیا ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، باقی ہر طرف پانی ہے. جدھر نظر ڈالو تو آپ کو یا سمندر نظر آئیں گے، جزیرے نظر آئیں گے. یہ بحر الکاہل ہے، یہ بحر العرب ہے، یہ بحر احمر ہے، یہ بحر اندلس ہے، یہ بحر خلیج ہے، یہ فلاں ہے. تینوں طرف جو یعنی 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے. اچھا اور پھر یہ سمندر جو ہے، یہ دریا جو ان کے نیچے وہ جہنم ہے. ان تحت البحر نارن، حضور نے فرمایا کہ ان کے نیچے آگ ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ سمندر کے پانی سے وضو نہیں فرماتے تھے. وہ کہتے حضور نے فرمایا اس کے نیچے جہنم ہے تو میں جہنم کے پانی سے وضو کروں. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے اذا البحار فجرت، کہ جب دریا جو ہیں وہ دہکا دیے جائیں گے. کیا مطلب کہ اس کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے، اس کے اوپر ایک غلاف حجری ہے. غلاف حجری مانا ایک پتھر کے اوپر
چٹان ہے۔ اچھا یہ جو آج کی جدید سائنس ڈرلنگ کر رہی ہے نا، یہ کھدائی کرتے ہیں ڈائمنڈ نکالنے کے لیے، سونا نکالنے کے لیے، پیٹرول نکالنے کے لیے، یہ ڈرلنگ کرتے 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 ایک حد پہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کے ان کی مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ وہی وہ غلاف اجری ہے، اس پر کوئی مشین کام نہیں کرتی۔ اور جب اللہ قیامت برپا فرمائیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ غلاف ہٹ جائے گا، تو نیچے تو جہنم ہے نا، آگ ہے نا، اوپر سے چاند ستارے سب اسی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، اذا البحار فجرت، پھر وہ آگ بھڑک اٹھے گی۔ اچھا یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ جی دریا کے دیکھو نا پانی کے نیچے آگ کیسے ہو سکتی ہے؟ پانی آگ تو ضدین ہیں، یہ تو آپس میں ضد ہیں، پانی ہو تو آگ نہیں ہوگی، آگ ہو تو پانی نہیں ہوگا، آگ پہ پانی ڈالو تو آگ بجھ جائے گی۔ وہ بھی اسی صورت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میرے مالک نے وہ مسئلہ بھی حل فرمایا، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ نے فرمایا غور کرو کہ میں نے کیسے سبز درخت کے اندر کیسے آگ رکھ دی ہے۔ کیا مانا؟ درخت ہوتے ہیں، ایک کا نام مرخ ہے، ایک یہ یمن میں ابھی بھی ہیں، دو درختوں کی ٹہنیاں توڑ لو، ایک دوسرے پہ مارو تو آگ جل اٹھتی ہے۔ تو اب ظاہر میں وہ ٹہنیاں سبز اندر آگ ہے۔ اچھا ظاہراً ہمارے درخت دیکھو کیسے سبز ہیں، جب سوکھ جائیں آگ میں ڈال اسی میں پھر آگ لگتی ہے۔ تو اگر میں تمہارے سبز پتوں والے درختوں میں آگ پیدا کر سکتا ہوں تو سمندر کے نیچے نہیں پیدا کر سکتا؟ مشکل کیا ہے؟ اچھا اب جناب ان کو جب دماغ خراب ہوا نا، جو سونامی آئی، سونامی تو آپ نے سنا ہوگا نا، یہ عذاب ہے۔ ہمارے ہاں تو سیاستدان بھی اپنے آپ کو سونامی کہہ رہے ہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ سمجھ دے۔ سونامی تو خدا کا خوف کرو، عذاب کا نام ہے، تم اللہ کا عذاب بن کے آ رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا تو کوئی رابطہ نہیں، واسطہ نہیں، میں نے ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ لفظ استعمال نہ کرو، اور کوئی لفظ ہے کہہ دو، طوفان آ رہا ہے، بہت مشکل ہے تو جو مرضی آئے کہہ دو، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہ تشبیہ دو۔ ایک آدمی آیا نا، حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، نام بدلو، یہ کیا حرب؟ حرب یعنی جب تم کو بلائیں تو آ گیا حرب، جنگ کو بلا رہے ہیں حرب ادھر آؤ، حرب ادھر، کیا ہے؟ پھر میں فوراً نام بدلو اپنا۔ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، وہ دشمن تھا اصل میں حضرت عمر کا، وہ کٹر وہ ہوتے ہیں نا سرول قسم کے شیعہ، ایک تو کچھ معتدل ہوتے ہیں نا، ایک تفضیلی شیعہ ہوتے ہیں، ایک کچھ معتدل ہوتے ہیں، ایک کچھ متوسط ہوتے ہیں۔ ایک کتابوں میں ہمارے لکھتے ہیں نا کہ فلاں راوی جو ہے شیعی ہے، اچھا کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں شیعی غالی، بڑا پکا شیعہ ہے، اور کسی کے بارے میں لکھتے ہیں شیعی محترق، بڑا سڑول شیعہ ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے آگے آگے بحث ہوتی ہے نا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون، یہ قدری ہے، یہ کون ہے، یہ جہمی ہے، یہ کون ہے، یہ رافضی ہے، یہ کون ہے، شیعی ہے، غالی شیعی یا محترق، بالکل سڑول شیعہ ہے۔ ان میں بھی قسمیں ہیں نا، اچھا جیسے تمہارے اندر وہابی ہیں، ان میں بھی وہابی ہیں، ہم کو شاید پتہ نہ ہو، ان کے بھی وہابی، وہ ماتم یاتم نہیں کرتے، وہ وہابی ہمیں بدعت سمجھتے، وہ کہتے ہیں بدعت ہے، وہ گھوڑے چھوڑے نہیں نکالتے، وہ یہ اپنے زنجیریں شنجیریں نہیں مارتے، کہتے یہ کیا اپنے بدن کو زخمی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہی حسین نے سکھایا ہے ہمیں۔ اس کا مقابلہ کیا تو یزید نے کیا، تم خود اپنے لیے یزید بنے ہوئے ہو، اپنے آپ کو مار رہے ہو۔ تو ان میں بھی وہابی ہوتے ہیں، وہ ان بدعات کے مخالف ہیں، ان رسومات کے مخالف، ان کا عقیدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی افضل ہیں، بس وہ کہتے ہیں اہل بیت افضل ہیں۔
تو بہرحال خیر ادھر سے بہر چلی جائے. تو اب وہ سونامی جو ہے نا جی انڈونیشیا کے علاقے میں ایک سمندر کے کنارے پہ وہاں کا ایک بہت بڑا جزیرہ ہے بالی، اور وہاں دنیا بھر کے گناہ اور عیاشی اور یعنی بے حیائی اور سب کچھ ہوتا تھا. اللہ ایسے عذاب نہیں دیتے، اس کی وجہ ہوتی ہے. تو وہاں لوگ جاتے تھے جی، بیچ پر جاتے ہیں جی، سن بات لے رہے ہیں، عورتیں مرد ننگے پڑے رہتے تھے اور یہ وہ بکواس کرتے تھے. وہاں جب یہ عذاب آیا نا سونامی والا، وہ کہتے ہم کھڑے تھے، ہم نے دیکھا کہ سمندر کا پانی جو ہے واپس جا رہا ہے. حیران ہو گئے، اس سمندر کا پانی جو ہے اس میں تو مدد جدہ ہوتی ہے، گیا واپس آ گیا، گیا لہر آ گئی، اور یہ تو سارا بھاگتا ہوا جا رہا ہے پیچھے. تو سب حیران ہو کے دیکھنے لگے. وہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نیچے کو کوئی بہت گہرا کنواں ہے اور اس کے اندر وہ پانی جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے 200 فٹ اونچی لہر جو ہے نکلی، اور وہ گرم تھی، اور وہ 200 فٹ اونچی لہر جو ہے ایسے چلتی آئی اور سارے علاقے کو تباہ و برباد کر کے ڈال دیا. وہ گرم تھی. اب ان کو تحقیق ہوئی کہ مسلمان تو ٹھیک کہتے تھے نیچے آگ ہے، ورنہ اس کو کس نے گرم کیا تھا نیچے جا کر. تو ان کو بھی اب ماننا پڑ گیا. یہ کہتے ہیں اتنی بڑی جہنم، مسلمان کہتے ہیں جن ڈالے جائیں گے، کافر ڈالے جائیں گے، اور جہنم کہے گی اور ڈالو اور ڈالو، اور وہ کتنی بڑی ہوگی. تو ابھی تم یہ ٹرائنگل برمودا ٹرائنگل جو ہے وہ دیکھ لو. ایک جگہ ہے سمندر میں، اس کو کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل، یعنی وہاں 3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، 3 کونے لگتے ہیں. اچھا وہاں یہ عالم ہے، اگر بحری جہاز گزرے غرق، اس کے اوپر ہوائی جہاز اڑ رہا ہو غرق، یعنی جو چیز اس کے اوپر گزرے وہ اندر چلی جاتی ہے. آج تک ڈھونڈ نہیں سکے وہ کہاں گئی. وہ تم تو برمودا کو نہیں ڈھونڈ رہے ہو، جہنم کا کیسے انکار کر رہے ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن میں جو بات ہوگی وہ قطعی ہوگی، یقینی ہوگی، جس میں شک نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور جو نجومی ہیں، فلکیات والے ہیں، یہ سب ظنیات ہیں، یہ سب ان کے توہمات ہیں، یہ سب ان کے شبہات ہیں، ان کے پیچھے کچھ حقیقت نہیں ہوتی. تو اللہ نے بتلا دیا کہ آسمان 7 ہیں، درمیان میں فاصلہ ہے، اور ان میں کوئی نقص نہیں ہے. اگر تم ڈھونڈ سکتے ہو تو نکالو، تمہاری نظر تھک جائے گی، لیکن اللہ کی مخلوق میں کوئی عیب نہیں نکال سکو گے. واللہ اعلم. اگر حالت یعنی عورت احرام میں ہے، حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، اپنے گھر بیٹھی رہے. وہ حیض احرام میں ہے، احرام ٹوٹ نہیں جاتا، وہ احرام میں رہے گی. نہ بال کاٹے، نہ خوشبو لگائے، نہ میاں سے ملے. جب پاک صاف ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے. یہ تھوڑا حیض آ گیا تو روزہ تھا ٹوٹ گیا ہے، وہ احرام اسی طرح ہے، وہ پابندیاں اسی طرح ہیں. اگر ایک عورت کو 3 دن کے بعد 1 دن حیض نہیں آتا پھر آتا، جب تک پورے دن نہ گزرے، حیض آئے یا نہ آئے اس کو پورے کرنے پڑیں گے. حج کی نیت تذکیر کے صیغے میں آتی ہے، عمرے کی نیت تانیث کے نہ حج کی نیت کتابوں میں ہے نہ عمرے کی ہے. تو تم نے گھڑی ہوئی ہے، مجھے بس جواب دینے کی کیا ضرورت ہے. حج کی نیت تو کہیں نہیں ہے. اللہم انی ارید الحج یا ارید الطواف 7 اشواط فیسرھا، یہ ساری تم نے گھڑی ہوئی ہے، تو کسی حدیث میں نہیں ہے. نیت یہ ہے میں جا رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر. بڑا تذکیر تانیث بیچارے نے ڈھونڈی ہے، تم نے بنائی ہے تذکیر تانیث. جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں. ہاں بالکل ہاتھ بن جاتے ہیں. کیا معنی؟ یعنی اس کا ہاتھ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا. یہ معنی تھوڑا ہوتا کہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا. جب تم خود خدا بن گئے روٹی بھی نہ کھاؤ، پاک ہو جاؤ نا، نہ حمام جاؤ، چونکہ خدا جو بن گئے تم.
خدا کا خوف کیا کرو. ہاتھ مانا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جن چیزوں کو میں نے حرام ٹھہرایا ہے اس کی نظر ادھر جاتی ہی نہیں ہے. طواف کا چکر بھول جائے تو اللہ قبول کرے، بھول جائے یاد آئے تو پورا کر لے. جو لوگ حضور کے نام آنے پہ انگوٹھے چومتے ہیں خالص بدعت ہے، گمراہی ہے. حضور کا حکم ہے درود پڑھو. شیعہ کا جنازہ پڑھا جائے طلاق تو نہیں ہو جاتی، لیکن پتہ نہیں ہے شیعہ کون سا ہے. اگر وہ ہے ہی کافر تو پھر کیسے جنازہ پڑھیں گے؟ کیوں شیعہ میں بلا کس میں ہے نا. جو منکر قرآن ہیں وہ کافر ہیں، جو بی بی عائشہ کی عزت و حسمت پہ حملہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں، جو سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت کا منکر ہے وہ کافر ہے. اور بعض صرف تفضیلی ہوتے ہیں. اب مجھے کیا پتا جو مر گیا وہ کون سی قسم ہے. اس لیے احتیاط بہتر ہے کہ آدمی دور رہے. مدینہ منورہ سے اپنے رشتہ داروں کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں. جو نعت پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ محفلیں بنانا نعت کی یہ بدعت ہے. مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. یہ مہاراشٹر کے مدرسے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مدرسے کو قائم فرمائے. زندہ آدمی کا کوئی عمرہ نہیں ہو سکتا. دم اگر واجب چھوٹے گا تو دم پڑ جائے گی. اگر وہ نیت کے دوسرے چکر میں نہ حتیم میں داخل ہو گیا، ماشاء اللہ وہ طواف ہوا ہی نہیں آپ کا. حجر اسود پر بوسہ دینے کے لیے عورتوں کی قطار کیوں نہیں بناتے؟ مردوں کی قطار کا حشر تو دیکھ رہے ہو، پھر ان کا بھی دیکھنا چاہتے ہو. مسجد قباء میں اگر 2 رکعت پڑھیں عمرے کا ثواب ملتا ہے. قیامت میں شیطان کا کیا ہوگا تمہیں کیا فکر ہے؟ نا برادری ہے تمہاری اس سے، جہنم میں جائے گا اور کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. تو قرآن میں ہے کہ جب جہنم میں جائے گا باقاعدہ وہ اپنی برادری سے تقریر کرے گا. ان کو کہا گیا تم کیوں مجھے بدنام کرتے ہو؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے تو صرف ایک لال دوپٹے کی جھلک دکھائی تھی، باقی منہ کالا تو تم نے خود کیا، مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ میرا بھائی بینک میں کام کرتا ہے، اس کے گھر آنا بالکل جائز ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے. کیا وہ کافر ہو گیا؟ بینک میں کام کرتا ہے، اپنے کام کی تنخواہ لیتا ہے، وہ سود تو نہیں کھا رہا. لیکن کوشش کرو کہ دوسری جگہ نوکری مل جائے. جب مل جائے تو چھوڑ دو، ورنہ اس کی تنخواہ ہے، حلال ہے، وہ اپنے وقت کی اپنی محنت کے پیسے لے رہا ہے. تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہیے. جا کے دیکھ لو، اگر وہ ڈاکو چور بناتے ہیں تو آئندہ نہ جانا، تجربہ کر لو نا. ان کے ساتھ جا کے دیکھ لو بھی وہ کیا ڈاکہ سکھاتے ہیں، چوری سکھاتے ہیں، زنا سکھاتے ہیں، عشق سکھاتے ہیں، یا نماز روزے کا پابند بناتے ہیں. اگر اچھا کام کرتے ہیں لگے رہو، برا کام ہے چھوڑ دو. آج کل عورتیں مردوں کی طرح تشہد میں بیٹھ جاتی ہیں. بہرحال افضل یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین کے جم کے بیٹھے، لیکن بیٹھ جاتی ہے. شکر کرو نماز تو پڑھ رہی ہے. بدبخت تو وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتی. تمام مسلم ممالک جو ہیں 12 ربیع الاول کو عید میلاد کی چھٹی مناتے ہیں. تمام مسلم ممالک، کون سے باقی ملکوں میں مسلم ممالک ہیں؟ کہاں اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو صرف ایک ملک میں ہے، یہاں نہیں مناتے. وہاں تو نام ہے نا، اسلام کہاں ہے؟ عمرے کی فضیلت زیادہ ہے یا غریبوں یتیموں مسکینوں کو صدقات و خیرات دینا؟ بھائی صدقات خیرات الگ پہلو ہے، عمرہ الگ پہلو ہے.
تو اگر اللہ نے عمرہ لکھا ہے عمرہ بھی کرو، غریبوں کو بھی دو۔ یہ عمرے پہ آنا بھی تو ایک ذریعہ ہے نا غریبوں کی مدد کرنے کا۔ آپ آئیں گے، بسوں میں جائیں گے، ٹیکسی میں جائیں گے، ہوٹلوں میں جائیں گے، کپڑا خریدیں گے، سب کی مدد نہیں ہو رہی ہے اہل مکہ کی۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ مکے مدینے میں اگر یہ نیت کر لو یہ اللہ کے رسول کے ہمسائے ہیں تو تمہیں صدقے کا ثواب بھی ساتھ میں ملے گا۔ کہتے جی نکاح کے گواہ جیسے ضروری ہیں تو طلاق کے لیے بھی گواہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، نکاح کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد تم نے مل کے رہنا ہے۔ یہاں تو جدائی ہو گئی ہے، شبہ کیا ہوگا؟ وہاں تو شبہ ہو سکتا ہے نا کہ یار تمہارا نکاح ہے یا ویسے آرام کی عورت رکھی ہوئی ہے۔ یہاں تو تم نے الٹا اس کو گھر سے نکال دیا، یہاں کیا شبہ ہے جناب؟ یہاں کا ضرورت ہی کیوں نہیں ہے، یہاں صرف تمہارا کہنا ہی کافی ہے۔ مرحوم کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں۔ اگر دھوپ زیادہ سخت ہے تو چشمہ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدے میں رکاوٹ نہ ہو۔ سجدے میں رکاوٹ ہے تو پھر اتار دو۔ اپنے والدین کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کے تو ان کو ثواب بھیجو۔ قبر میں کیا تم اپنے ہاتھ سے اندر بھیجو گے؟ نہیں، قبر پہ بیٹھ کے جو پڑھو گے تو ہاتھ سے پکڑ کے ثواب اندر داخل کر دو گے، وہ بھی تو اللہ نے بھیجنا ہے نا۔ سنت نفل، بس سنت کی دل میں نیت ہے، سنت پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، بس یہی نیت ہے۔ مؤذن کی آواز کے ساتھ سلام پھیرنا ضروری ہے؟ نہیں، امام کی اذان کے ساتھ۔ مؤذن کو احتیاط ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نماز برباد نہ ہو جائے۔ ہم کبھی ہفتے سے گاڑی لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا۔ عمرہ طواف کر کے بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی، صفا نہیں دوڑا۔ اگر آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو افضل یہ ہے کہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھو۔ صفا مروا نہیں کیا، احرام کھول دیا، دم پڑ گیا۔ اگر سر منڈانے میں یا پیشاب کرنے میں احرام گندا ہو جائے دھو ڈالے۔ کوئی عالم کو گالی دیتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بھی پڑھا بھی تو جائے نا۔ اصل میں مجھے وضو بھی کرنا ہے، زندگی باقی تو انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ۔ ابھی تو بتایا ہے اس کا جو ہے نا ابھی 15 منٹ اس کا اسٹیئر کمزور ہو گیا، سمجھے نا سر؟ کل میرے